مرحوم علامہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں سامرا جا رہا تھا۔ درمیان راہ اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا، حضرت امام حسین پر رونا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ گھڑ سوار قریب آیا اور اس نے سلام کیا اور دریافت کیا، سید صاحب، آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بیان کیجیے، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آخر خدائے رحیم و کریم حضرت امام حسین کے زائرین کو کس طرح اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ حضرت کی زیارت کے لیے جو شخص چلتا ہے، ہر قدم کے عوض ایک حج و عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور حضرت کے مصائب پر رونے میں ایک قطرہ اشک پر تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ گھڑ سوار نے فرمایا، تعجب نہ کیجیے، میں ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کرتے ہوئے اپنے درباریوں سے اتنا زیادہ دور ہو گیا کہ نہ درباریوں کی اس تک رسائی ہوئی اور نہ ہی بادشاہ کو ان کی خبر رہی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے حتی الامکان ان تک پہنچنے کی سعی و کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں کافی تھک گیا، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی قوت بھی نہ رہی۔ بھوک اور پیاس کا شدت سے احساس کرنے لگا، وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیا کرے۔ اس دوران اچانک اسے ایک خیمہ دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف چل دیا۔ خیمے میں ایک ضعیف عورت اپنے فرزند کے ساتھ رہتی تھی، نیز اس کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ سے وہ خرچ وغیرہ پورا کرتی تھی۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اسے نہ پہچان سکی کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی ضعیف نے اس کی کافی خاطر تواضع کی اور اس کے کھانے کے لیے بکری کو ذبح کر دیا اور اس کے کباب بنا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیے، کیونکہ اس غریب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ بادشاہ کھانا کھا کر سو گیا، اس کے یہاں آرام کیا اور وہیں اس کے خیمے میں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے درباریوں تک پہنچ گیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ پھر ان سے پوچھا، اگر میں اس ضعیف عورت اور اس کے فرزند کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں تو اس کے عوض میں کیا دوں؟ درباریوں میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ اسے 100 گوزفند عنایت فرمائیں۔ دوسرے شخص نے کہا، آپ اسے 100 گوزفند اور 100 اشرفیہ دے دیجیے۔ تیسرے نے کہا، آپ فلاں کہتی اسے دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، میں جو کچھ بھی دوں اس کے اس احسان کے مقابلے میں کم ہے، اگر اپنی پوری سلطنت اس کے اختیار میں دے دوں تو جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے یہ اس کے مثل ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا۔ بس مجھے چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں تاکہ اس کے احسان کا بدلہ پورا ہو سکے۔ اس کے بعد گھوڑے سوار نے فرمایا، جناب بحر العلوم، حضرت امام حسین کے پاس جو کچھ تھا، مال و زر، اہل و عیال، بہن و بھائی، حتیٰ خود اپنی جان، سب راہ خدا میں دے دیا۔ اب خدائے واحد اپنی خدائی تو دے گا نہیں، لہٰذا اگر حضرت کے زائرین اور رونے والے کو اس قدر ثواب عطا فرمائے تو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے بہت آسان اور معمولی سا کام ہے۔ یقیناً اس ذات کبریا کی عطا لامحدود، اس کی بخشش لامحیط اور اس کے کام بے مثال ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس وقت گھوڑے سوار یہ کہہ کر چپ ہوئے تو اچانک میں ان کی طرف متوجہ ہوا مگر وہ موجود نہ تھے، جس کے بعد میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور پھر میرے
حضرت امام زمانہ علیہ السلام تھے، کوئی اور نہیں۔ میں نے اعتراف میں تحت نظر ہر طرف دیکھا، مگر حضرت کے دیدار مبارک کا شرف دوبارہ حاصل نہ ہو سکا، اور حسرت یاس کا ایک طوفان میرے دل میں